حضرت بلال بن رباح۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت بلال بن رباح تھا۔ حضرت بلال حبشہ میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک غلام تھے، ان کے والد بھی غلام تھے اور ان کی والدہ کا نام حمامہ تھا، وہ بھی غلام تھیں۔ گویا حضرت بلال خاندانی غلام تھے۔ جب حضرت بلال کو مکہ کی منڈی میں ان کے آقا امیہ بن خلف نے خریدا تو ان دنوں غلام کیا چیز ہوا کرتی تھی، صرف بھیڑ، بکری، گائے یا اونٹ، ان کی بھی کچھ قدر ہوتی تھی، لیکن غلام اس سے بہت کم تر تھے۔ غلاموں کی حیثیت اس سے بہت کم تر ہوتی تھی۔ غلام جب بکتا تھا تو صرف موت اسے آزاد کراتی تھی، اس کی زندگی اس کے مالک کا حکم بجا لانا ہوتا تھا۔ غلام حکم نہ مانتا تو اس پر ظلم کیا جاتا۔ محنت کے بوجھ تلے آ کر غلام مر گیا ہوتا تو مالک کی بلا سے اسے اگر غم ہوتا تو صرف یہ کہ اس کی رقم کا نقصان ہو گیا، وگرنہ غلام کی زندگی ختم ہو جانے کا کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ 2 مرتبہ غلام بنے۔ پہلی بار امیہ بن خلف مکہ کے ایک سردار نے حضرت بلال کو خریدا اور دوسری بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خرید کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا دیا۔ پہلے والا جو مالک تھا امیہ بن خلف، اس کی غلامی نے انہیں ذلیل و خوار کیا ہوا تھا۔ وہ انہیں بے دردی سے مارتا تھا اور ایک مرتبہ اس کی مار کی وجہ سے حضرت بلال اتنی بری حالت ہو گئی تھی کہ وہ اسے مردہ سمجھ کر چھوڑ کر چلا گیا۔ دوسری غلامی نے حضرت بلال کو اتنا معزز کیا کہ آدھی دنیا کے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سیدنا بلال کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ غلامی ان کے لیے بادشاہی سے کم نہیں تھی۔ جہاں سرکار دو جہاں کی وہ خدمت نصیب ہوئی جسے بڑے بڑے سرداروں نے بھی رشک کی نگاہوں سے دیکھا۔ سبحان اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام چلے گئے اور وہیں بس گئے۔ بہت عرصے کے بعد انہوں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال ہمیں ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ آنکھ کھلتے ہی مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ کئی دن کی مسافت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، مسجد میں حاضری دی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے، وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اہل مدینہ نے کہا، ایک بار وہی اذان سنا دیں سرکار کے زمانے میں والی۔ حضرت بلال نے معذرت کی کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ لوگوں نے حسنین کریمین سے کہلوایا، اب انکار ناممکن تھا۔ اذان شروع کی تو اہل مدینہ رو پڑے، دل قابو میں نہ رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا۔ عورتیں، بچے سب نکل آئے، غم سے نڈھال بے قرار ہچکیاں بندھ گئیں۔ جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، لوگ چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ حضرت بلال کی نظر منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو منبر خالی تھا، سرکار نہیں تھے۔ خالی منبر دیکھ کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، اذان مکمل نہ کر سکے۔ ہوش میں آئے تو اٹھے اور روتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان جیسی محبت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اپنی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔